کہ آپ نے نا بس راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے. اچھا دقت لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس دن میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا بھی اس پہ ساتھ ظلم کرنا ہے. جب آپ نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ اینگزائٹی سے گزر رہا ہے اور آپ بجائے سے کہ اس کو بولو کہ ڈرامے کر رہے ہو, اس کے ساتھ بیٹھو. وہ کسی نے اس دن حضرت سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو جواب دیا کہ پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو, پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو جو تمہارے ساتھ ہے. صحیح. باقیوں کی تو چھوڑو نا, کیونکہ سارا پوچھا ہی ان کا جانا ہے پہلے. صحیح بات ہے کہ آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, تو یہ رشتہ دار جو ارد گرد کے ہیں ان کا بڑا رول ہے. اگر ایک بندہ آئسولیٹ ہو گیا ہے تو طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو وہی فی الحال سنائیں جو وہ سننا چاہتا ہے. پہلے اس سے تعلق بنا لیں, پھر آہستہ آہستہ. جیسے میرے پاس ایک بچہ آیا اس دن, وہ ڈرگز لیتا ہے, تو میں نے وہ پوری اس کی جو ہے جب پوری کاؤنسلنگ میں نا میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں چھیڑی. صحیح. اور ان کی وہ مدر بار بار بول رہی کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو خیر میں نے اس بچے کو باہر بھیجا اور میں نے ان کی کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس بچے کو بولا, میں نے کہا آپ کیوں بار بار. صحیح بات. میں نے کہا وہ اس سے نفرت نہ کریں, وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا, فٹنس کی طرف آئے گا, ایکسرسائز کی طرف آئے گا, ڈائٹ کی طرف آئے گا, نکل آئے گا. جی تو یہ بس یہی ہے نا کہ لوگ جو ارد گرد کے رشتے دار ہیں وہ بھی بڑا کام خراب کرتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں اگلے کو, ایسے ہی اور بس دھتکار دیتے ہیں. پھر جو سوشل سپورٹ ہی نہیں ملی اگر آپ کو, تو ظاہر ہے پھر بڑا. تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اف یو آر کمفرٹیبل کہ وٹ کلکڈ فار یو, آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی, وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگز جو آپ کے لیے کلک کی, وہ کیا؟ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا, کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا, سب نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ, اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا, تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے, وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو, تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا, تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب وہ میں نے کلک کی, کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا, یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا, جو 3 دفعہ, کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے گی, تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا, اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے.